بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ قرآن کریم کا انداز کیا، جب بھی قیامت کے جھٹلانے کی بات کرتا ہے فوراً اللہ تبارک و تعالی اپنی تخلیق کی چند مثالیں پیش فرماتے ہیں، اور مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں چیزیں، ان کو دیکھو، ان کو خلق کیا ہے نا تو پھر قیامت بھی قائم کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی چند چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں اشارہ فرما رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ نہیں بنایا؟ کیا یہ خلق نہیں کیا؟ کیا یہ خلق نہیں کیا؟ اگر یہ سب کیا ہے تو پھر قیامت بھی برپا کر سکتا ہے اور کرے گا۔ یعنی تم جو کہہ رہے ہو دوبارہ زندہ کون کرے گا، تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ میں قدرت نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنے کی، تو تم اس کی پہلی قدرت پر غور کرو۔ یہ اہم نکتہ ہے اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں نا کہ قیامت کیسے آئے گی، قرآن نے ان سے کیا کہا ہوا کہ یہ بات عقل مندی نہیں ہے کہ تم کہو دوبارہ کیسے ہوگا، بلکہ عقل مندی یہ ہے اگر واقعاً عقل مند ہو اور واقعاً سراغ لگانا چاہتے ہو تو یہ جو اتنی چیزیں دیکھ رہے ہو یہ دیکھو کہ یہ ڈھونڈو کہ پہلی دفعہ کس نے بنایا، کیونکہ بنا ہوا تو ہے، اور اس کا بنا ہوا ہونا، اس کائنات کا اور خود تم انسانوں کا خلق ہونا، یہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اگر کوئی ہے اس کو پہلی دفعہ بنانے والا تو وہ دوسری دفعہ بھی بنا سکتا ہے۔ لہذا یہ نہ کہو کہ دوسری دفعہ کیسے ہوگا، ایسے ہی ہوگا جیسے پہلی دفعہ ہوگا، اس کو ڈھونڈو جس نے پہلی دفعہ بنایا۔ لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں کی طرف اشارہ فرماتا ہے سوالیہ انداز میں، اور یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال اقرار لینے کے لیے۔ کیا ہم نے یہ نہیں کیا؟ انسان کہے گا کیا۔ کیا یہ نہیں کیا؟ کیا۔ تو پھر یہ بھی کر سکتا، قیامت بھی برپا کر سکتا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ گہوارہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بستر، وہ جھولا، وہ آرام دہ جگہ جہاں بچہ آرام کرتا اور بڑے سکون میں ہوتا۔ اس ایک لفظ مہادن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس میں اتنی وسعت ہے کہ آپ کو وہ تمام چیزیں ان پر غور کرنا پڑے گا کہ جو انسان کی زندگی کو نہ صرف یہ کہ ممکن بناتی ہیں اس زمین پر، بلکہ اس کے آرام اور آسائش کا سبب ہے۔ سانس لینا آسان ہے، آپ دیکھیں تھوڑا سا پرسنٹیج آکسیجن کی کم ہو جائے جہاں دھواں زیادہ ہوتا ہے، سانس لینے کی کیفیت کیا بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس طرح آکسیجن رکھی ہے اس کے ایٹماسفیئر میں، ماحول میں زمین کے، کہ ہم تو توجہ بھی نہیں کرتے، ہم آرام سے سانس لے رہے ہوتے۔ توجہ تب ہوتی ہے جب کبھی سانس رکنے لگے یا آکسیجن کم ہو جائے۔ اسی طرح آپ زمین کی جو کشش ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ زمین پہ بیٹھے اور چل پھر سکتے ہیں، آپ دیکھیں یہ کشش کتنی مناسب ہے۔ اگر یہ اس سے زیادہ ہو جاتی تو اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہمارے لیے، اپنا وزن بھی بڑھ جاتا ہمارا، اور اگر یہ اس سے کم ہوتی تو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا، اڑتے پھرتے ایک دفعہ قدم اٹھاتے اسے دوبارہ زمین پہ لانا مشکل ہو جاتا۔ اور یہ تو مثلا ایک دو بڑی بڑی مثالیں ہیں، آپ جتنی چیزیں بھی دیکھتے جائیں، غور کرتے جائیں، آپ کو پھر یہ جو اللہ فرما رہا ہے کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ نہیں بنا دیا؟ یعنی تم سوچو کہ کتنی چیزیں ہم نے رکھی ہیں زمین پر، تب تمہاری سانس چلتی ہے۔ ایک آواز، ایک انسان کی آواز دوسرے کے کان تک پہنچنے میں کتنی چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں، کتنی چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں، تب تم آرام سے سن لیتے۔ تمہاری آنکھ جو تمہیں تصویر دکھاتی ہے، کس طرح روشنی کی کرنیں آ کر اس چیز پر گرتی ہیں اور پھر تمہاری وہ وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر تمہاری آنکھ کے پردے پہ جاتی ہیں، اور تمہاری آنکھ کا جو پردہ ہے وہ تمہارے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم نے کوئی چیز دیکھی ہے جس کو تم دیکھنا کہتے۔ اور یہ تمام چیزیں
کہ جن کا اگر ذکر کرنا شروع کیا جائے تو وہ قرآن کہتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اگرچہ ان جتنے اور بھی آ جائیں۔ اس زمانے میں یہ بڑی مثال تھی، سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت، اور چیزیں تھی نہیں کہ اللہ ان سے مثال دیتا کہ اتنے ٹیرا بائٹ کی ہارڈ ڈسکس آ جائیں اور فلان آ جائیں اور اتنے سپر کمپیوٹر آ جائیں، تب بھی تیرے رب کی باتوں کو وہ بیان نہیں کر سکتے اور اس ڈیٹا کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ آج مثلاً یوں ہوتا ہے، اس زمانے کی وہ مثال توجہ فرما رہے ہیں۔ صرف اسی ایک آیت کو اگر انسان لے کے بیٹھ جائے، کوئی اچھا دنیا کو سمجھنے والا، سائنس کو سمجھنے والا، الم نجعل الارض مہادا، یہ جو میں ایک سانس لیتا ہوں تو اس کے پیچھے کتنی چیزیں موجود ہونا ضروری ہیں تاکہ میں آرام سے زندہ رہ سکوں، سانس لے سکوں، دیکھ سکوں، سن سکوں، کھا پی سکوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔